ٹرین میں یا نیچے اتر کر آپ استقبال قبلہ یعنی قبلے کا اچھا طرح تعین کر کے پھر نماز کو ادا کریں۔ لیکن اگر صورتحال یہ ہو کہ وقت بہت قلیل ہے، اگر آپ اسٹیشن کا انتظار کریں گے نماز نکل جائے گی، یا یہ کنفرم ہے آپ نے معلومات کی کہ بیچ میں آپ کو اسٹیشن آئے گا ہی نہیں اور نماز نکل جائے گی، تو پھر آپ چلتی ٹرین میں نماز پڑھ سکتے ہیں ایسی صورت میں، اور اس میں پھر لوٹانے کی حاجت بھی نہیں ہے، آپ کی نماز بالکل ہو جائے گی۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیز سامعین و ناظرین، آپ لوگوں نے مفتی اکمل صاحب کا یہ کلپ سماعت فرمایا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ چلتی ٹرین پر جب وقت گزر جانے کا اندیشہ ہو تو پھر نماز پڑھ لے، اور نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ نماز کا اعادہ بھی نہ کرے۔ اب اس نے پہلے جو جتنا مسئلہ بیان کیا ہے وہاں کہا جا سکتا ہے ٹھیک تھا، لیکن آگے جو انہوں نے کہا ہے کہ اس کا اعادہ ضروری نہیں ہے، اس بات پر بندہ ناچیز کو اختلاف ہے، اس لیے کہ جب آپ کے بڑے اکابرین لکھ دیتے ہیں، کوئی مسئلہ بیان کر دیتے ہیں تو انہی کو فالو کرنا چاہیے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ اعادہ کرنا چاہیے۔ اگر چلتی ٹرین پر یہ خدشہ ہے کہ نماز کا وقت گزر جائے گا تو اس وقت وہ چلتی ٹرین پر نماز پڑھے جیسے بھی ہو، لیکن بعد میں اعادہ کرے، ٹھیک ہے؟ چونکہ نماز میں اتحاد بالمکان اور جہت کعبہ یہ شرط ہے، یہ دونوں چیزیں شرط ہیں، لیکن چلتی ٹرین میں ان دونوں کا خیال اور لحاظ نہیں ہوتا، تو اس بنیاد پر جو ہے آپ کو استقراراً جو ہے نماز پڑھنی پڑے گی، اور چلتی ٹرین میں اگر آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو چلتی ٹرین میں اس کا بعد میں اعادہ ضروری بنتا ہے۔ تو اس بنیاد پر فقیر اعلی حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کے فتاوی رضویہ سے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 136-37 پہ یہ بات موجود ہے کہ فرض اور واجب جیسے وتر و نظر اور ملحق بھی یعنی سنت فجر چلتی ریل میں نہیں ہو سکتے۔ یہ فجر کی سنتیں واجب اور فرض یہ چلتی ٹرین میں نہیں ہو سکتے۔ اگر ریل نہ ٹھہرے اور وقت نکلتا دیکھے پڑھ لے، پھر بعد استقرار اعادہ کرے، بعد میں اس نے چونکہ یہ شرط نہیں پائی گئی اتحاد بالمکان والی، تو اس واسطے جو ہے اس نے استقراراً دوبارہ اعادہ نماز کا کرنا ہے، اس پر ضروری ہوگا۔ یہ امام اہل سنت نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے میں یہ جزیہ بھی پیش کر دیتا ہوں، یہ ہے فتاوی شامی، اس میں موجود ہے کہ والحاصل ان کل من اتحاد المکان و استقبال القبلۃ شرط فی صلاۃ غیر النافلۃ عند الامکان لا يسقط الا بعذر فلو امکنہ ایقافها مستقبلا فعلا بقی لو امکنہ ایقاف دون الاستقبال فلا کلام فی لزومہ۔ کہتے ہیں حاصل یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک مکان کا اتحاد اور استقبال قبلہ شرط ہے، اور نفل کی نمازوں کے علاوہ، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو ہے اس وقت ساکت ہوگا جس وقت عذر ہوگا، اگر عذر نہیں ہے تو پھر یہ ساکت نہیں ہو سکتا، اور اگر اس کا ٹھہرنا ممکن ہے قبلہ کی جانب روح کرتے ہوئے تو پھر ایسا ہی کرے، قبلہ کی جانب اگر ٹھہر سکتا ہے تو پھر ایسا ہی کرے۔ تو یہاں تو اس کے اندر بھی یہ جزیہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے بہار شریعت کے اندر بھی یہ بات موجود ہے واضح طور پر، بہار شریعت میں بھی، کہ چلتی ریل گاڑی پر بھی فرض واجب سنت فجر نہیں ہو سکتی، اور اس کو جہاز اور کشتی کے حکم میں تصور کرنا غلطی ہے۔ یہی بہت سارے لوگ غلطی کریں۔ کشتی اگر ٹھہرائی بھی جائے جب بھی زمین پر نہ ٹھہرے گی، اور ریل گاڑی ایسی نہیں، اور کشتی پر بھی اس وقت نماز جائز ہے جب وہ بیچ دریا میں ہو، کنارے پر ہو اور خشکی پر آ سکتا ہو تو اس پر بھی جائز نہیں۔ لہٰذا جب اسٹیشن پر گاڑی ٹھہرے اس وقت یہ نماز پڑھے، اور اگر دیکھے کہ وقت جاتا ہے تو جس طرح بھی ممکن ہو پڑھ لے،
پھر جب موقع ملے اعادہ بھی کرے، موقع ملے اعادہ کرے۔ انہوں نے بھی اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح فتاوی فیض الرسول میں بھی یہ بات موجود ہے۔ چلتی ہوئی ٹرین میں نفل نماز پڑھنا جائز ہے، مگر فرض، واجب اور سنت فجر پڑھنا جائز نہیں، اس لیے کہ نماز کے لیے شروع سے آخر تک اتحاد مکان اور جہت قبلہ شرط ہے، اور چلتی ہوئی ٹرین میں شروع نماز سے آخر تک قبلہ رخ رہنا اگرچہ بعض صورتوں میں ممکن ہے، لیکن اختتام نماز تک اتحاد مکان یعنی ایک جگہ رہنا کسی طرح ممکن نہیں، اسی لیے چلتی ہوئی ٹرین میں نماز پڑھنا صحیح نہیں۔ ہاں، اگر نماز کے اوقات میں نماز پڑھنے کی مقدار ٹرین کا ٹھہرنا ممکن نہ ہو تو چلتی ہوئی ٹرین میں نماز پڑھ لے، پھر موقع ملنے پر اعادہ کرے۔ یہ کہ ان سب نے لکھا ہے کہ اعادہ کرنا پڑے گا، آپ نے کہا اعادہ نہیں کرنا پڑے گا، تو آپ نے اس پر کوئی دلیل بھی پیش نہیں کی۔ آپ کو چاہیے تھا اس پر دلیل پیش کرتے تاکہ یہ مسئلہ صاف واضح ظاہر ہو جاتا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا ہے۔ اور یہ بہت سارے، یہ تو اردو فتاوی جات ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے دلائل موجود ہیں جو دیے جا سکتے ہیں۔ اعادہ کرنا چاہیے تھا، یہ آپ کو لازمی کہنا چاہیے، کیونکہ یہ عبادات ہیں، اور عبادات میں خیال کرنا چاہیے ایک مفتی کو کہ لوگوں کو جو ہے محتاط کا دامن ہاتھوں سے نہ جانے دے، اور احتیاط کرتے ہوئے جو اکابرین نے لکھا ہے وہی پڑھ کر سنا دے، تو